نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 20ویں روز کا آغاز کرتے ہیں، اور آج میرے سامنے اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے قرآن حکیم سے جو آیت موجود ہے وہ آیت ہے سورہ القصص کی آیت نمبر 24، اور یہ آیت مبارکہ دراصل وہ دعا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تھی اس حال میں کہ جب وہ مصر سے مدین پہنچے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، ایک خطا سرزد ہوئی کہ ان سے ایک شخص کا قتل ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام خوف کی وجہ سے مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو وہ اس حال میں تھے کہ وہ رات دن کا سفر کر کے 8 دن تک مسلسل سفر کر کے مدین پہنچے تھے، اور جب کہ مدین پہنچے ہیں تو نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، نہ ہی کوئی دوست، نہ ہی کوئی غم گسار، کیونکہ اجنبی ملک گئے تھے کہ جس سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں یا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ تو انتہائی دکھ اور غم کی کیفیت میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور کن الفاظ میں پکارتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ القصص میں آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ پھر وہ کہنے لگے کہ اے پروردگار، میں محتاج ہوں اس خیر کا کہ جو آپ میری جانب نازل کریں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ ناظرین کرام، موسیٰ علیہ السلام فقیر بن کر، یعنی کہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر کے اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے التجا کر رہے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کہ جو شاہی محل میں جن کی تربیت ہوئی ہے اور شاہی خاندان میں جنہوں نے پرورش پائی ہے، اور اتنی آسائشوں میں اور اتنی سہولتوں میں ان کی پرورش کی گئی ہے، وہ اپنے رب کے سامنے اتنی زیادہ عاجزی دکھا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی وہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر رہے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ فقیر وہ کیسے کسی سے کچھ مانگتا ہے، لپٹ کر مانگتا ہے اور منتیں کرتا ہے اور عاجزی دکھاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بالکل اپنے آپ کو اسی طریقے سے ظاہر کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فقیر ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ محتاج ہیں اس خیر کے کہ جو ان کا رب ان پر نازل کرے گا۔ اور اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں تو ہم نے کتنی بار فقیر بن کر اپنے رب سے فریاد کی ہے، ہم نے کتنی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے کب کچھ مانگا ہے۔ ہماری دعائیں تو اتنی غافل ہوتی ہیں کہ بس ہم الفاظ ادا کرتے ہیں زبان سے، اور ہمارے اندر وہ عاجزی نہیں آتی کہ جس عاجزی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس دعا میں موسیٰ علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہے اللہ رب العالمین سے، ہم اس خیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خیر کیا ہے۔ خیر کے معنی بہت زیادہ وسیع ہیں۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تھے تو ان کو کیا چاہیے تھا ان کے رب سے؟ سبھی کچھ چاہیے تھا انہیں اپنے رب سے، یعنی کھانے پینے کو بھی چاہیے تھا، رہنے کو جگہ بھی چاہیے تھی، سر پر چھت بھی چاہیے تھی، اور کوئی ذریعہ آمدنی بھی چاہیے تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے کچھ کما سکیں یا اپنے لیے کچھ خرید سکیں۔ تو وہ تمام تر بھلائیاں، وہ تمام تر ضرورتیں
جو کہ کسی بھی انسان جس کی خواہش کرے یا جس کا سوال کرے یا جو اس کے لیے ضروری ہوں، وہ تمام چیزیں جس کی خواہش موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا سوال کرنے کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا وہ لفظ تھا خیر، یعنی کہ انہوں نے فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں اس خیر کا کہ جو آپ مجھ پر نازل کریں گے۔ تو اس خیر میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے لیے وہ تمام تر چیزیں مانگ لی کہ جن کی انہیں ضرورت تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہ کہ جو فرعون کے محل میں پلے ہیں اور شاہی خاندان میں، شاہی ماحول میں جن کی تربیت ہوئی ہے، اور پھر اچانک ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا، نہ دوست رہے، نہ احباب رہے، نہ گھر رہا، کچھ بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ رہا، اور پھر اس پر یہ بھی کہ ان پر موسٹ وانٹیڈ کا لیبل بھی لگ گیا۔ تو اس سارے دکھ کی کیفیت میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور ڈائریکٹ اپنے رب کو پکارا۔ اور جبکہ اس خیر کے جو دوسرے معنی ہیں وہ یہ ہے کہ نیکی کی توفیق کو طلب کرنا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نیکی کی توفیق طلب کی اپنے رب سے۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اس وقت وہ اس سائے میں آ کر بیٹھے تھے جہاں سے وہ ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا کر آئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نیکی کی تھی کہ انہوں نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر نیکی کرنے کے بعد اپنے رب سے یہ دعا کی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے سے اپنے رب سے خیر کی صورت میں نیکی کی توفیق بھی طلب کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو گلٹ بھی تھا، احساس بھی تھا اس غلطی کا جو ان سے سرزد ہوئی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اس غلطی کو مٹا دیں یا اس گناہ کو دھو دیں جو ان سے سرزد ہوا ہے۔ اور کس طریقے سے مٹا دیں؟ خیر کے ذریعے سے، یعنی نیکی کر کے، جیسے نیکی برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا سوال کیا کہ یا اللہ تعالیٰ میں اس خیر کا محتاج ہوں کہ جو آپ میری جانب نازل کریں گے، یعنی جس طریقے سے آپ نے ابھی مجھ پر خیر نازل کی اور مجھے یہ توفیق عنایت کی کہ میں ان لڑکیوں کی مدد کر سکوں، تو اسی طریقے سے مجھے مزید مواقع اور مزید چانس عطا کیے جائیں خیر کے، تاکہ میں اس خیر کے ذریعے سے، ان نیکیوں کے ذریعے سے اپنا جو مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے اس کو دھو سکوں یا اپنی غلطی کو مٹا سکوں۔ تو یہ خیر کے دوسرے معنی تھے۔ ناظرین کرام، اب ہمارے لیے اس آیت میں سیکھنے کی کیا چیز ہے؟ اس آیت مبارکہ میں ہمارے سیکھنے کے لیے سب سے نمبر 1 تو موسیٰ علیہ السلام کا رویہ، ان کی عاجزی، کہ وہ کس عاجزی سے اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اپنے رب سے التجا کر رہے ہیں، جبکہ وہ شاہی محل میں پروان چڑھے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے فقیر ظاہر کر رہے ہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہمیں اگر تھوڑی بہت بھی نعمتیں عطا کر دی جائیں تو ہم تو اپنے آپے سے ہی باہر ہو جاتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں رب کو، اور ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کو اس طریقے سے یاد نہیں کرتے کہ جیسے اس کو یاد کرنا چاہیے، یا جیسے ہمیں ملتا ہے انبیاء کرام کے طریقوں سے کہ انہوں نے کس طریقے سے کن کن حالات میں اپنے رب کو یاد کیا۔ ایک تو یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ہے کہ ہمیں انبیاء کرام کی دعاؤں سے عاجزی، ان کی ساری سیکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات سیکھنے کی یہ ہمارے لیے اس آیت مبارکہ میں کہ اگر ہم سے بھی کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو اس کی ہم اللہ رب العالمین سے معافی تو ضرور مانگیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیکیاں کرنے کے مواقع عطا فرما، ہمیں نیکیاں کرنے کے چانس عطا فرما، تاکہ جو ہم نیکیاں کریں، جو تو ہم پر خیر نازل کرے، تو ان نیکیوں کے ذریعے سے ہم اپنی پچھلی زندگی میں جتنے بھی گناہ کر چکے ہیں یا جتنی بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہم مٹا سکیں یا اپنے گناہوں کو دھو سکیں۔ جبکہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے آج؟ ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام کروا دے، کوئی اچھا ہمیں توفیق دے دے کسی کی مدد کرنے کی، تو ہم ایک بار کرتے ہیں، 2 بار کرتے ہیں، اور تیسری بار میں اکتا جاتے ہیں فوراً کہ اب کیا میں ہی رہ گئی ہوں اس کام کے لیے، اور یہ اب کسی اور کے پاس کیوں نہیں چلا جاتا، اور مجھے
میرے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں، جبکہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العالمین جس انسان کو خیر کے لیے چنتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر خیر نازل کر اس صورت میں بھی کہ ہم نیکیاں کریں اور ان نیکیوں کے ذریعے سے اپنے پچھلے گناہوں کو اور اپنی پچھلی غلطیوں کو کمپنسیٹ کر سکیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے ہمارے سیکھنے کی۔ اور تیسری چیز اس دعا سے موسیٰ علیہ السلام کی ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ مخاطب ہوئے موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں اس خیر کا کہ جو آپ مجھ پر نازل کریں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کسی ذریعے سے، کسی وسیلے سے، کسی طفیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد نہیں کی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے اور تمام انبیاء کرام بھی جانتے تھے، لیکن نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے اور نہ ہی ہم قرآن کریم میں جتنی بھی انبیاء کرام کی دعائیں پڑھتے ہیں، کسی بھی دعا سے ہمیں یہ کلیو نہیں ملتا کہ کبھی کسی نبی نے کسی واسطے سے، کسی وسیلے سے، کسی ذریعے سے، کسی طفیل سے اللہ رب العالمین سے دعا کی ہو۔ انبیاء کرام نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں ان میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا گیا ہے اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی گئی ہے۔ تو ہمیں انبیاء کرام کی دعاؤں سے ایک یہ چیز بھی سیکھنی چاہیے کہ ان کے دعا مانگنے کے طریقے کیا تھے، کیونکہ جو ہم دعا مانگتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقہ انبیاء کرام کا تھا دعا مانگنے کا، اور اس سے کہیں زیادہ بہتر الفاظ انبیاء کرام کے تھے اپنے رب سے مخاطب ہونے کے، اپنے رب کو مخاطب کرنے کے۔ تو ہمیں انبیاء کرام کی دعاؤں سے بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ جب انبیاء کرام نے کبھی اس طریقے سے دعا نہیں مانگی، کسی وسیلے سے، کسی ذریعے سے، تو ہم کیوں آج اس چیز کو یوز کرتے ہیں اور اس چیز کو استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے سے یا فلاں کے طفیل سے ہمیں یہ چیزیں عطا کر دی جائیں۔ ہمیں بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی مخاطب ہونا چاہیے۔ یہ تیسری چیز ہے ہمارے سیکھنے کی اس آیت مبارکہ سے کہ انبیاء کرام کو کتنا یقین تھا اللہ رب العالمین پر، اور یہی حقیقت میں توحید بھی ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ 3 پوائنٹ ہیں جو ہمیں اس دعا سے سیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت دعا، بہت ہی پیاری دعا ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی سکھائی ہے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کی تھی۔ اور ہمیں بھی اگر زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، یا ہمیں اللہ رب العالمین سے کچھ چاہیے، کسی بھی طرح کی بھلائی، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ نوکری ہو، چاہے وہ ABC، کوئی بھی بھلائی جو ہم اللہ رب العالمین سے چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو اختیار کریں۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ان الفاظ میں دعا کی تھی، ہم بھی ان الفاظ سے اللہ رب العالمین سے مخاطب ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ اس دعا کے مانگنے کے بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کو وہ سب کچھ مل گیا تھا جو ان کو چاہیے تھا۔ تو اگر ہم آیت نمبر 25 پڑھیں سورہ القصص کی، تو ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً ریپلائی کیا تھا ان کی دعا کا، کہ آیت نمبر 25 کا ترجمہ ہے کہ پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ کوئک رسپانس اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس دعا کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہ تمام تر چیزیں مل گئیں کہ جن کا انہوں نے خیر کا جو سوال کیا تھا اللہ رب العالمین سے، وہ تمام خیر موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہو گئی۔ انہیں نوکری بھی مل گئی اور ان کی شادی بھی ہو گئی، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ تو حقیقی جو نعمتیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی، وہ اس دعا مانگنے کی وجہ سے ملی۔ تو ہمیں بھی اس دعا کو اختیار کرنا چاہیے اور انہی الفاظ میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے اور اس سے بھلائی اور خیر مانگنی چاہیے۔ تو اسی بات کے ساتھ ہم رمضان ڈائری کے 20ویں روز کا آغاز کرتے ہیں، اور اپنے 20ویں پیج پر ہم یہی دعا لکھیں گے کہ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ یا اللہ ہم محتاج ہیں اس خیر کے جو آپ ہم پر نازل کریں گے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔